افغان طالبان کی پشت پناہی کے بعد پاکستانی سیکورٹی فورسز کے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے آنے والی کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اپنے فضائی فورس یونٹ کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ٹی ٹی پی کی جانب سے 54 سے زائد ڈرون حملوں کے بعد نئی فضائی فورس کی تشکیل کے اعلان کو بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق ٹی ٹی پی کی جانب سے دفاعی فورس کی تشکیل کے بعد آنے والے دنوں میں کشیدگی میں اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ٹی ٹی پی کی جانب سے فضائی فورس کے قیام کا اعلان محض علامتی نہیں بلکہ سیکورٹی اداروں کے لیے ایک نیا عملی چیلنج بن سکتا ہے۔ ان کے بقول اگرچہ ٹی ٹی پی کے پاس روایتی فضائی طاقت موجود نہیں، تاہم ڈرون اور کواد کاپٹر کے ذریعے نگرانی اور محدود حملے ان کی حکمت عملی کا مستقل حصہ بن سکتے ہیں، جو پاکستانی سیکورٹی فورسز کے لیے زمینی آپریشن کو مزید پیچیدہ بنا دیں گے۔ خیال رہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی جانب سے اعلان کردہ نئے انتظامی اور آپریشنل ڈھانچے کے تحت تنظیم نے اپنے دائرہ کار کو کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان تک وسعت دینے کے ساتھ ساتھ ایک نام نہاد فضائی فورس کے قیام کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ خراسان ڈائری کے مطابق ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نور ولی محسود بدستور تنظیم کی قیادت کرتے رہیں گے۔ تنظیم نے انتظامی کنٹرول کے لیے 2 نئے زون قائم کیے ہیں، جن میں مغربی زون بلوچستان اور سینٹرل زون شامل ہیں، جبکہ تمام ملٹری زون کی قیادت میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ تنظیم کے مطابق فقیر اپی کے پڑپوتے احسان اللہ اپی کو سردرن ملٹری زون کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ بلال غازی سینٹرل ملٹری زون کے نائب سربراہ ہوں گے۔ عظمت اللہ محسود کو پولیٹیکل کمیشن کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ شمالی زون، جس میں مالاکنڈ ڈویژن، مردان، ہزارہ، باجوڑ، گلگت بلتستان اور کشمیر شامل کیے گئے ہیں، اس کی قیادت موسیٰ کلیم کو سونپی گئی ہے۔ جنوبی زون میں بنو، کرک، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، شمالی اور جنوبی وزیرستان، جنوبی پنجاب، کراچی اور اندرون سندھ شامل ہیں، جبکہ وسطی زون میں پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، خیبر مہمند، کوہاٹ، اورکزئی، کرم، ہگو اور شمالی پنجاب شامل کیے گئے ہیں۔ مغربی زون میں بلوچستان کو شامل کیا گیا ہے۔ گلگت کو مزید 2 ذیلی یونٹس ولایت دیامر اور ولایت دارل میں تقسیم کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ٹی ٹی پی نے مولوی سلیم حقانی کی قیادت میں نام نہاد فضائی فورس کے قیام کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ ڈرون اسمبلی، الیکٹرانکس اور ورکشاپ کے شعبے کی ذمہ داری حمزہ کو سونپی گئی ہے۔ سیکورٹی ماہرین کے مطابق شدت پسند عام کواد کاپٹر کے ساتھ مارٹر، گولب یا دستی ساختہ بم منسلک کرتے ہیں، جس پر نسبتاً کم لاگت آتی ہے۔ ان کے بقول 2025 میں اس طریقے واردات میں واضح اضافہ ہوا۔ ماضی میں خطے کی جہادی تنظیموں کو فضائی اہداف کے خلاف کارروائی کا تجربہ رہا ہے، اور ڈرون کا بطور ہتھیار استعمال سیکورٹی اداروں کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج بن چکا ہے۔ تاہم اب ٹی ٹی پی کی جانب سے فضائی فورس کے قیام کا اعلان حقیقت میں خود کو ایک منظم اور جدید تنظیم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ ان کے مطابق ڈرون اور کواد کاپٹر کا استعمال تکنیکی طور پر زیادہ پیچیدہ نہیں، تاہم یہ کم لاگت اور مؤثر ہونے کی وجہ سے شدت پسندوں کے لیے پرکشش ہتھیار بن چکا ہے۔ سیکورٹی ماہرین کے بقول ڈرون حملے کم لاگت لیکن زیادہ نفسیاتی اثر رکھنے والا ہتھیار ہیں۔ ڈرون کے ذریعے حملے نہ صرف سیکورٹی فورسز بلکہ عام شہریوں میں خوف پھیلانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شدت پسند تنظیمیں اس ٹیکنالوجی کو تیزی سے اپنا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فضائی یونٹ کی تشہیر کے ذریعے ٹی ٹی پی یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ وہ جدید تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھال رہی ہے۔ تاہم آنے والے مہینوں میں اس اعلان کے عملی اثرات سیکورٹی صورتحال کے لیے تشویش کا باعث بن سکتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کی تنظیمی دستاویزات میں کشمیر کو صوبے کا درجہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ اس سے مراد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے یا بھارت کے زیر انتظام علاقہ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ٹی ٹی پی کے دائرہ کار میں کشمیر کی شمولیت جغرافیائی اور سیاسی خدشات کو جنم دے سکتی ہے۔ سیکورٹی تجزیہ کار عامر رانا کے مطابق ٹی ٹی پی کی تنظیم نو دراصل بدلتے ہوئے علاقائی حالات کا رد عمل ہے۔ افغانستان میں حالات مستحکم ہونے کے بعد ٹی ٹی پی اپنی تنظیم کو صوبائی اور زونل بنیادوں پر پھیلا کر ایک نیٹ ورک کی شکل دینا چاہتی ہے، جس میں کشمیر اور بلتستان کی شمولیت محض عسکری نہیں بلکہ نظریاتی اور جغرافیائی دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے۔
सिक्योरिटी माहिरीन का मजीद कहना है कि टीटीपी की जानिब से अपने जेर तसल्लुत इलाकों में कश्मीर का नाम शामिल करना एक खतरनाक इशारा है, क्योंकि अगर टीटीपी ने वाकई कश्मीर को अपनी सरगर्मियों का हिस्सा बनाया तो इसके बैनुल अक़वामी मुज़म्मरात होंगे और खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। सिक्योरिटी माहिरीन इस बात पर भी मुत्तफिक है कि टीटीपी की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स और शैडो सूबों का ऐलान रियासती रिट को चैलेंज करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। माहिरीन के मुताबिक इस हिकमत अमली का मकसद मकामी सतह पर भर्ती, माली वसाइल जमा करने और कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी को आसान बनाना है। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी के फैलाव को मौसर तरीके से कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले महीनों में शिद्दत पसंदाना हमलों की नौयत मजीद पेचीदा और खतरनाक हो सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।